الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائی حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ۔ اگر دعوتم رد والقبول، منو دست و دامان آل رسول۔ ارحمو یا ساداتی فی خلتی فی ذلتی، یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقار کے بنا لا الہ است حسین۔ دی آشنا تو کرتے ہیں، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی۔ مدحت بولتے تعریف، دی آشنا بولے تو جو دین کو جاننے والا۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی۔ کیپٹل نجات کا کیپٹل، ذریعہ بھی نہیں، پونجی خزانہ۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو۔ کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج۔ یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی، حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی۔ حسین ابن علی خود بے سہاروں کے سہارا ہے۔
بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذرا بلند آواز سے تمام درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، کوئی ایکٹروں سے محبت کرتا ہے، کوئی کرکٹروں سے محبت کرتا ہے، کوئی لیڈروں سے محبت کرتا ہے، کوئی منسٹروں سے محبت کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے پیسے والوں سے محبت کرتا ہے، مگر ہم یہاں بیٹھ کے نبی کے نواسے امام حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ اور آپ دنیا کی کسی شخص سے محبت کریں گے تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لیڈر بھی منہ پلٹا کے چل جائے گا، بیوی بھی خاموش ہو جائیں گی، اماں بابا بھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، مگر امام حسین کی محبت وہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جلسہ منعقد کریں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر یہاں کے بشیر باغ کے لوگوں کو اگر معلوم ہوتا تو وہ دکان پہ نہیں بیٹھتے، وہ گھروں میں نہیں بیٹھتے، وہ دوست احباب کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، وہ دعوتوں میں نہیں جاتے، وہ سیاسی گفتگو کر کے نہیں بیٹھتے، وہ لیڈروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ادھر ادھر نہیں پھرتے، وہ نانا باغ کی مسجد میں آتے اور حضرت امام حسین اور ان کے نانے کا تذکرہ سنتے۔ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہی بتانے کے لیے یہ جلسے رکھے۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو بلا لیا۔ اس وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کو اپنے محبوب کی محفلوں میں بٹھاتا ہے۔ تو اب آپ یہ مت ہوئیے کہ یہاں پبلک کم ہے، یہاں کوئی ٹیچر لیڈر تقریر کرنے نہیں آیا جو لوگ آئیں گے، کوئی ایکٹر نہیں ہے، کوئی کرکٹر نہیں آیا ہے، یہاں آپ اور ہم آئے ہیں امام علی مقام حسین علیہ السلام، محسن کائنات، امام کائنات، امام تسلیم و رضا، امام دین، امام اسلام کی محبت میں آپ اور ہم آئے ہیں۔ تو جم کے بیٹھیے، اور یہ محبت کیا ہے مجھ جیسا کم بساط آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اور آج کی جو محفل ہے، ہمارا جو جلسہ ہے، جیسے شہادت امام حسین اور شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ کلہی مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا 7واں جلسہ ہے جو جامع مسجد نانا باغ بشیر باغ میں ہے۔ جیسا ابھی ہمارے حافظ صاحب ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ برسوں سے یہاں جلسہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً 30 سال ہو گئے۔ یہ جلسہ جاری ہے، تو اس لیے یہ جلسہ رکھنے کا مقصد عوام کو جمع کرنا نہیں ہے،
یہ جلسہ رکھنے کا مقصد وفاداروں کو جگہ جمع کرنا ہے. آپ وفادار ہیں آگے، اور اتنی دیر بیٹھ کے سنیں تو امام حسین ایسی نہیں بھیج دیں گے آپ کے گھر کو. وہ امام حسین ہے، سخاوت اور جود و سخا کے پیکر ہیں، مقتدائے سخاوت ہے، بلکہ منبع سخاوت ہے. ایسا خالی نہیں جائیں گے آپ، انہیں یہاں بھی شربت پلائیں گے اور کل حوض کوثر میں بھی شربت پلائیں گے. اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیے آپ کو تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی خبر بھی بہتر ہوگی، آپ کا حشر بھی بہتر ہوگا. آپ کو جنت میں امام حسین کی امامت میں بیٹھنا نصیب ہوگا. ابھی خبر نہیں ہے لوگوں کو، دنیا داروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جن کو خبر ہے وہ کیا کہتے ہیں سنیے. جو علم و طہارت، پرہیزگاری، زہد و ورع، ولایت، روحانیت کے بلند سے بلند درجے پہ ہے. ہم کو تو چھوڑو آپ، ہم کو تو الف کا نام بھالا بھی نہیں آتا. جو لوگ روحانیت، ولایت، علم، ورع کی بلند چوٹیوں پر ہے، وہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اہل بیت اطہار کی محبت کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. یہ بات سننے کے لیے ہم جمع ہوئے، کیونکہ یہ جلسہ شہادت امام حسین کا ہے. کلی مرکزی مجلس الجماعت نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور آج کے جلسے کے داعی ہمارے کنوینر صاحب جناب سالم چشتی صاحب ہیں. اور ہمارے سالم چشتی شافعی مذہب رکھتے ہیں، شافعی ہیں، عرب ہے، شافعی مذہب. اور ہم لوگ حنفی ہیں، مگر ہم امام شافعی کو بھی ہمارا امام مانتے ہیں، امام مالک کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، امام احمد حنبل کو بھی امام مانتے ہیں، اور امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، اور امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں. تو شافعی بھی حق پر ہے، حنفی بھی حق پر ہے، حنبلی بھی حق پر ہے، مالکی بھی حق پر ہے، کیونکہ یہ چاروں کا عقیدہ ہے امام حسین حق پر ہے. اس لیے امام مالک بھی کوڑے کھائے ہیں تو آل رسول کی محبت پہ کھائے ہیں. امام شافعی نے بیڑیاں پہنی ہے تو آل رسول کی محبت پہ پہنی ہے. امام احمد حنبل کوڑے کھائے ہیں، آل رسول کی محبت میں کھائے ہیں. امام اعظم کو ظاہر کیا گیا ہے تو آل رسول کی مدد کرنے کے لیے دیا گیا، کی وجہ سے دیا گیا. بات کچھ بھی ہے مگر پیچھے یہی بات تھی. یہ سارے ائمہ اہل بیت اطہار، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت مولا کائنات سید علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، سید الشہداء امام حسن علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور ان کی اولاد سے یہ تمام ائمہ اپنی جان سے، اپنے مال و جائیداد سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس لیے ان کو اس وقت کے شاہان وقت نے سزا دی. تو حضرت امام شافعی ہمارے امام ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑی روحانی شخصیت، اور اہل بیت اطہار کا جو ان کا پیار کا نام. آپ اکثر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر لوگ سناتے ہیں، اگر اہل بیت کی محبت رز ہے تو زمین اور آسمان کائنات گواہ ہو کہ میں راضی ہوں.
میں یہ شرک کو بھی سمجھاؤں گا. یہ تفضیلی قسم کے لوگ اور یہ شیعہ ذہنیت کے یہ رافضیوں کی بیٹ کی اکثر جو یہ شعر لے کے اڑتی ہے. ان کو عقل ہے نہ ہوش ہے نہ علم ہے کہ امام شافعی اپنے آپ کو رافضی ہے، جو بولیں گے ان تو سنی ہے، سنیوں کے امام ہے. تو اس شعر کا مطلب نہ سمجھے، کیونکہ ان کو شاعری چ نہیں آتی نا، تو شعر کیا سمجھ گئے. ان کو تو یہ آتا کہ صحابہ اکرام کی دشمنی کرنا. حضرت ابو بکر صدیق کو خوابی سمجھنا اور یہ بولنا کہ علی کا پہلا نمبر ہے. ہم اہل سنت والتے ہیں، ہم علی پہ جان دے دیں گے، لیکن علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. یہ بات سے ساتھ ہوئی. تو اب حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پر کچھ اشعار امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ میں کچھ نہ ہوں تو میرے دل کیا ہے وہ مجھے کہوں گا. انہی بزرگوں کا صدقہ ہے جو آپ تک میں بات پہنچا رہا ہوں. تو امام شافعی اہل بیت اطہار کی محبت کو اس انداز میں اپنے اشعار میں ڈھال رہے ہیں: یا اہل البیت رسول اللہ حقکم فرج من اللہ فی القرآن انزلہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری عقیدتوں محبتوں کے مرکز ہے، ہم امام شافعی کو اپنا امام مانتے ہیں اور وہ فقہ کے برحق امام ہے، روحانیت کے بھی امام ہے. جب امام شافعی کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کی اتنی باتیں بتاؤں گا، مگر آپ وعدہ کیجئے کہ ہم رافضیوں کے لیے نہیں جائیں گے، شیعوں کے لیے نہیں جائیں گے، ہم وہابیوں کے لیے نہیں جائیں گے، ہم تبلیغی جماعت کو نہیں جائیں گے، ہم جماعت اسلامی میں نہیں جائیں گے، ہم یہ رحمانی شیطانیوں کی بات نہیں سنیں گے، اور ہم یہ لیڈروں کے بہکانے سے نہ رافضیوں سے ملیں گے نہ وہابیوں سے ملیں گے. تو پھر سنیے، امام شافعی سے ملو، امام شافعی کی غلامی کرو. کیا پھٹی چل لیڈروں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا سلے کلیت کی بات کر رہے ہیں؟ ایسی سلے کلیت نہ رافضی مسلمان ہے نہ وہابی مسلمان ہے. اگر سچے مسلمان ہیں آپ اور ہم جو کہ ہم سنی ہیں، اور امام شافعی بھی سنی امام ہے. وہ فرما رہے ہیں: یا اہل البیت رسول اللہ حقکم، اے اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت فرض ہے. اے اہل بیت، اے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اے مولا کائنات سید علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، اے امام حسن علیہ السلام، اے امام حسین علیہ السلام، اے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، اے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اے ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اے ام المؤمنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا، اے ام المؤمنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا. تمام ازواج مطہرات کی محبت امام شافعی فرما رہے ہیں کہ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ من اللہ فی القرآن انزلہ، کیونکہ آپ کی محبت کا ذکر قرآن میں آیا ہے. آپ کی محبت کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. جیسا ہمارے مولانا حافظ ابراہیم صاحب نے آیت پڑھی: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آئے اہل بیت اطہار،
تو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اور یہ کہا کہ اے میرے صحابہ، اے فرما دیجئے حبیب اپنے صحابہ سے، اپنے ماننے والوں سے، قیامت تک کے مان والوں سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں جو دین سکھایا، میں نے تمہیں جو قرآن دیا، میں نے تمہیں نماز دی، میں نے تمہیں جو زکات دی، میں نے تمہیں حج کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں عمرہ کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں مسجدوں کے ادب سکھائے، میں نے تمہیں جو دین دیا، میں نے جو قرآن دیا، میں نے جو تمہیں اللہ کی توحید دی، تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھے نذرانہ دینا چاہتے ہو، اگر تم مجھے محبت کا کچھ اپنا انداز پیش کرنا چاہتے ہو تو مجھے کچھ مت دو، مالو دولت، مجھے کوئی نذرانہ مت دو۔ اگر چاہتے ہو نذرانہ دینے کی، اگر خواہش ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو، محبت میں محبت کرو۔ ہم لوگ چند نے سمجھا دیے، یا میں مر گئے بھی تو محبت اسے رہے گا، محبت پھر بھی بدل سکتے، آج ان سے کرے کل ان سے محبت کرتے ہیں نا، تو مرتے دم تک محبت، مر گئے بھی تو آپ کی ہڈیاں بھی ان سے محبت کرتی ہیں، اس کو محبت بولتے۔ تو سرکار نے کہا میری اہل بیت سے ایسی محبت کرو، جیے بھی تو ان کی محبت میں جیو، مرو بھی تو ان کی محبت میں مرو، اٹھو بھی تو ان کی محبت میں اٹھو، اور حشر میں آؤ بھی تو ان کی محبت میں آؤ۔ اس لیے امام شافعی کا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ آپ کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، فرض، کیونکہ اللہ نے قرآن کے ذریعے فرض کی ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے کیوں جلسہ کر رہی، کس لیے؟ اس لیے دوسرے شعر میں فرمایا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دلائل کی تو بھرمارے نہیں، کیونکہ علم کے ساتوں سمندر سے بھی بڑا سمندر ہے علم کا، ان کے پاس۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آج کل کے جو عربہ نجدی ہوتے جا رہے ہیں ان کو سناؤ، امام شافعی کا ایک عقیدہ ہے، آج کل کے عربوں کا ایک عقیدہ ہے، تو ہم وہ عربوں کا عقیدہ لے رہے ہیں، امام شافعی کا لے رہا، تو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ بولی نہیں بھائی سلح کلیت کریں گے، بولا جس طرف شافعی نہیں ہے وہاں سلح کلیت نہیں ہے، امام شافعی جدھر سنی ادھر، تمہارا پیسہ دیکھ کے، تمہاری دولت دیکھ کے، تمہاری قوت، اس واسطے سے بزدل ہو گئے۔ یہ پورے عربوں پہ اللہ رسول ملائکہ کی لعنت ہے جو نہیں مانتے اہل بیت کو اور صحابہ کو، اس لیے بزدل ہو گئے، امریکہ کے غلام ہو گئے۔ ذری ذری بات میں امریکہ سے مدد لیتے ہیں، ارے ہم بولتے سنی نہ امریکہ نہ لندن، ہماری مدد نجف و اشرف و مدینہ طیبہ۔ سمجھو بھائی اتنے بیٹھے والے آپ لوگ لیڈروں کی خوشامد میں جا رہے، یہ لیڈر آپ کو وہابی بنا رہے، یہ لیڈر آپ کو رافضی بنا رہے، اور آج کے علماء بھی رافضیوں کی مشائخ بھی رافضی بنے ہوئے ہیں، یہ پورے مشائخ تبدیلی بن رہے، چند لوگوں کو چھوڑ کے پورے علماء وہابی بن گئے۔ تصویر آئے میرے پاس، فنڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں آپ کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکفکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا فرما رہے امام شافعی؟ آپ کے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے، اہل بیت آپ کے لیے یہ عظیم فخر
یہ عظیم مرتبہ، یہ عظیم عظمت، یہ عظیم رتبہ، یہ عظیم مرتبہ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کے پر بغیر درود بھیجے نماز نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی عظمت آپ کی ہے کہ نمازوں میں بھی آپ پر درود بھیجنا پڑتا ہے۔ وہ نماز نہیں ہوتی جس پر اہل بیت پہ درود بھیجے جانا تھا۔ ارے جس پہ نمازوں میں درود بھیج رہے اس کو ان کو امام حسین علیہ السلام بولے تو علیہ السلام نہیں بولنا کہتے، تو درود پڑھنا ہے نا ان پہ، نمازی نہیں ہوتی پڑھو آپ درود۔ آل محمد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بغیر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی درود پڑھتا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام مت کہو، امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام مت کہو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام اللہ علیہا مت کرو، مولا علی کو علیہ السلام مت کہو، تو بولو جن کو درود بھیجنا ہے نماز میں تو نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی فرما رہے ہیں اگر جو علیہ السلام مت بول رہے تو بتائیے ایسوں کی نماز ہوتی کیا؟ بولیے نا، ہوتی؟ پھر ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے، آپ جا کے سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے، آپ جا کے یہاں وہابیوں کی مسجد میں گھس کے اہل حدیثوں کے پیچھے، تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے اور ناصریوں کے پیچھے، خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھے، سمجھ رہے کہ ہماری نماز ہو رہی، اور انہوں بولے کہ علیہ السلام نے بولنا، کیوں نے بولنا؟ اس لیے نے بولنا کہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ تو میں بولا کہ جب رافضیوں کا طریقہ علیہ السلام بولنا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ بولنا وہابیوں کا طریقہ ہے۔ اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بولو، نہ علیہ السلام بولو، رافضیوں کا طریقہ ہے کہ علیہ السلام بولنا، علیہ السلام بولنا اور ان پر درود بھیجنا خود سرکار نے سکھایا ہے۔ تو اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ میں تو ضرور کہتا ہوں، اب بعض لوگ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے انہوں تب نازل بات بتا رہا ہوں، اللہ ان کو پسند کر لیا، وہ اللہ کو پسند کر لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اب ہم کو سلام کرنا ہے، اب ہم کو سلام کرنا ہے۔ سلام اگر ایسا ہوتا بس عقل کے اندر ہو رہی علیہ السلام میں تو نبی ہو جاتے، تو اتنی یہاں کیا اربوں خربوں انسان کسی کو بھی نبی بنا سکتے؟ نبی تو نبی ہے، کس کو صحابی نہیں بنا سکتے؟ صحابی تو صحابی، کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، اپن سب اللہ بناتا۔ تو علیہ السلام کہنے سے نبی نہیں ہوتے، علیہ السلام کہنے سے ہماری محبت اور مودت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے امام شافعی نے کہا اے اہل بیت اطہار، آپ کو یہ عزیز فخر مبارک ہو، آپ کے لیے اتنا ہی عظمت بہت کافی ہے کہ آپ پر درود پڑے بغیر نمازی نہیں ہوتی۔ جب نمازی نہیں ہوتی تو پھر تم کدھر رہیں گے؟ نہ حاجی رہیں گے، نہ عمری رہیں گے، نہ خبری رہیں گے، بیچ ادھر رہیں گے تو رقی رہیں گے۔ اس لیے میں بولتا ہوں یہ لیڈروں کے پیچھے لگ کے جاتے آپ نہیں جانا۔ یہ آپ کا جو لیڈر ہے نا جو دھوکہ دے رہا، انہیں لا کے رحمانی جو گستاخ رسول ہے وہ ہمارے درمیان میں بٹھا کے اس کو صدر بنا رہا، ہم وہاں بھی کو صدر مان لینا۔ بولو صاحب آپ تو پیلی ٹوپی پہنے میں ہے، امام حسین کے محبت کرنے والے دکھ رہے ہیں آپ، یہ پیلی ٹوپی امام حسین کے محبت کرنے والوں کی ہے۔ آپ بولیے کیا ہم امام حسین
محدثین جو یزید کی تعریف کرتے وہاں یہاں ہم ان کی اس کی صدارت قبول کرنا، بولیے نا پورے لوگ پھر آپ یہ لیڈر کے پاس سن رہے بات، دمہدر سے آ کے بات کرو، کس کو ہمارے سر میں بٹھارا؟ ہم رافضی کو بھی شیطانی سمجھتے ہیں، وہاں بھی کو بھی شیطانی سمجھتے ہیں، اور آپ کو بھی سمجھنا۔ اب دیکھو امام شافعی کا عقیدہ اس میں لکھ کے لایا، اپنے پڑھنے میں جو غلطی ہو جائے گی وہ لکھ کے لا لیا تاکہ آپ کو اعتماد ہو جائے کہ امام شافعی سنی امام اہل سنت جماعت کے پیشوا، علم و فضل کا، فقہ کا وہ مینار نور ہے کہ سرکار ان کی آمد سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ قریش میں بہت بڑا عالم پیدا ہوگا، اور امام شافعی رضی اللہ عنہ خاندان قریش سے ہے۔ یہ شان ہے امام شافعی رضی اللہ عنہ۔ میں کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں آپ کو ائمہ کی، علماء کی، اولیاء کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان سنور جائے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کی خبر روشن ہو جائے۔ ایک دن تو مرنے یہ ناول پھر جائے تو شاندار جاؤ، ہمارے جانے سے پہلے امام حسین ہماری خبر میں آ جائے، ہاں پھر انہیں تو چھوڑائیے گا، ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ رہے یا نہ رہے آپ کی نسبت تو رہے، ہم ساتھ نسبت لے کے جائیں گے۔ ہمارے حضور علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حضرت اتنے بڑے عالم، قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر، فقہ کے ماہر، علم ظاہر کے ماہر، علم باطن کے ماہر، تمام علوم کے شہنشاہ، بڑے بڑے علماء، اسکالر، بڑے بڑے مشائخین آپ کے خدموں میں بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے تھے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت بڑی ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حضرت خبر میں چاہنے والا نہ اکیلا ہوگا۔ یہ تربیت ہے بابا ہمارے جلسے میں، یہاں سے وہاں تک امام ہمام حسین علیہ السلام کی محبت کو لے جانا ہے، اس لیے یہ جلسہ سجانا ہے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، یہ شعر تو بہت مشہور ہے، ہاں رافضیہ بڑا ہل ہل کے پڑھتے، اب اس کی حقیقت آپ میں کھولو، آپ کو سچے سنی بنو، اور یہ بتا کے تبدیلی آپ بولتے امام شافعی جیسے بزرگ نے یہ کہا، تیری سمجھ میں نہیں آیا، اب تو سمجھ۔ وہ فرما رہے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان رزقا حب آل محمد، لو کان رزقا حب آل محمد فلیشهد الثقلین انی رافضی۔ آپ فرما رہے ہیں لو کانا، اگر رافضی ہونا، اگر رافضیت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اگر یا لو ہے عربی، جب لو عربی میں آتا ہے تو اس کے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں، اگر بولتے نا، اگر رزق ہے آل محمد کی محبت ہے، اور اگر رزق آل محمد کی محبت ہے تو زمین و آسمان دونوں کائنات گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں۔ سنی بھی اپنے آپ کو رافضی بولتا، شعر سمجھنے کا ہے، حضرت یہ نہیں بولے میں رافضی ہوں بول کے، یہ انداز ہوتا، تم نہ ادب پڑھے، نہ شعر فہمی ہے، نہ تم اردو کی کتاب سے بھی پڑھ سکتے، تو عربی اشعار کی قاصر نہیں ہے لوگ صاحب، اب انہوں نکل گئے، اب ہل کے مشائخ دیکھو امام شافعی بول رہے میں رافضی ہوں، تو بولا تجھے بھی رافضی ہوگا، امام شافعی تو بول رہے رافضی ہوں، راضی ہونا تو وقت میں جانا ہے نہیں؟
راضی کس کو بولتے؟ راضی بولتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی ہے، تو بھی بولتا سرکار بولے عائشہ جنتی، سرکار بولے ہیں عائشہ تم سے راضی نہیں ہے کہ دنیا میں بھی تم میری بیوی ہے، جنت میں بھی تم میری بیوی ہے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سرکار بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں نہیں سارے انسانوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ہے۔ اس واسطے منبر پہ ٹھہر کے ہمارے خطیب صاحب بولتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ راضیہ بولے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو ایمان نہیں ہے، ان کو ایمان آ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بولے کہ ابوبکر صدیق مرتد ہو گئے تھے، آپ یہ ماننے کو تیار ہیں؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر توڑا، جلایا، حضرت فاطمہ کو مارا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ سنی سمجھ سکتا؟ اس واسطے یہ کالے کپڑے پہننے سے ایمان نہیں آتا، یا حسین یا حسین یا حسین کر کے سینے مارنے سے نہیں آتا، ان کو بددعا ہے۔ ایمان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس سے محبت کرنے سے۔ حضرت رسول پاک نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، ہجرت بھی ساتھ لے گئے اور آج مزار میں بھی اپنے ساتھ رکھے گئے، ہے نہیں ہے؟ سرکار کیا کسی مرتد کو اپنے ساتھ رکھی ہے؟ بولو آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ یہ رافضیہ شیعہ ایسے کینسر پھیلا رہے، کرونا سے بڑھ کے بڑی بیماری ہے، اور یہ شیر بیٹھ کر کے آپ کو رافضی بنا رہے۔ رافضی بدترین اسلام دشمن، یہ جتنے رافضی سن لیجیے یہ اہل بیت اطہار کے دشمن ہے، یہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کو بزدل بنا کے ان کے معیار کو کھٹانے والے ہیں۔ یہ رافضی پورے یہ حسین کہنے والے امام حسین کے دشمن ہے، مولا علی کے دشمن ہے۔ آپ بولیے مولا علی خیبر کے قلعے کو کہ دروازے سے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا نہیں دیتا، اتنے تو معلومات ہوں گے نا آپ کو۔ مولا علی کے ہاتھ پر فتح ہوا نا خیبر کا، میں نے پڑاؤ ڈالے فتح نہیں ہوئی، مولا گئے فتح ہوئی، تو مولا کتنے بہادر ہے نہیں؟ آپ معاملی پہلوان سے پوچھو، انہیں اکھاڑے میں گیا تو سب سے پہلے مولا کی فاتحہ دلاتا، اور میدان میں کودتا تو یا علی بول کے کودتا۔ اتنے الجلیل ہے مولا، بہادروں کے بہادر، ان کا نام لینے سے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی۔ اتنے بڑے بہادر کو بول رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے مقام پہ بیٹھ گئے تھے، اور یہ مولا علی خاموش بیٹھ گئے۔ کوئی بھی اپنا مقام لیا تو خاموش بیٹھتے، اتنے بزدل تھے کیا؟ تو یہ مولا علی کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ مولا علی کی گستاخی، یہ گستاخی مولا علی کے، اور انہوں نے کربلا کا تماشا بنا دیا، علماء نکال رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، اور مرثیے جو ہے گانوں کی دھن میں جا رہے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ تماشا کر رہا، شہادت کا تماشا کر دیے، پوری پرانی حویلی خون سے بدبو سے بھر دیے۔ ارے وہ عاشورہ کا دن تو خوشبو کا دن ہے، یہ پورے بدبو پھیلا رہے ہیں۔
اور آپ لوگ چلے جا رہے ہیں. اب تو نہیں جا رہے ہیں. اس میں لکھا ڈوکلا کر جاتے تھے. تو اس لیے یہ جتنے رافضی ہیں اور ان کے پیچھے یہ مشائخ تفضیلی نہیں، وہ خم قدیر جو ہے اعلان ولایت ہے. وہ بولا تفضیلی صاحب قانون پہ دو، آپ کو نالج نہیں ہے. وہ مولا من کنتو مولا قالین مولا جو سرکار بولے وہ اعلان ولایت نہیں ہے، وہ اعلان محبت ہے. اور آپ سنی ہم سنی، ہم تو مولائے کائنات مانتے ہیں. من کنتو مولا قالین مولا کی حدیث میں یقین رکھتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے اس دن مولا کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اس دن مولا کی محبت کا اعلان ہوا. ہم تو علی کو ازلی ولی مانتے ہیں. یہ بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو. یہ ایڈ لگتے جا رہا، آپ جا کے ان کے مرید ہو رہے ہیں. علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے. یہ سرکار لگائے، ہم کو لگانے والے. اور سرکار نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا. میرے بعد تم حضرت ابوبکر عمر کی پیروی کرنا بولے سرکار. حدیث ہے، اب وہ عنوان نہیں ہے، میں آپ کو چلتے چلتے بتا رہا ہوں. یہ ایسے مسکرے ہیں صاحب. غدیر ایک مقام کا نام ہے، غدیر ایک مقام کا نام ہے. اب انہوں عید غدیر بول کے منا رہے ہیں. یہ تبدیلیاں مشائخین بھی جا رہے ہیں ادھر. آج کل کیا ہوا، مشائخین راضیاں ہو رہے، یہ علماء جو ہے راضیاں ہو رہے. اب یہ لیڈر نچا رہا ہے ان کو، تو بیچ میں اپنے لے کے ناچنا. نہ لیڈر نہ علماء نہ مشائخ. ہم سننا تو مولا علی کی بات سننا، صدیق اکبر کی بات سننا ہے نا. یہ بات آپ کو میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو وہ ہے مقام کا نام غدیر. اب مثال ایسی ہو گئی، عید غدیر کہتے ہیں. تو مثال ایسی ہے عید بشیر باغ. چلو ایک منا لو عید بشیر باغ. عید کن کوٹھی چلو چل لے دو. عید نام پلی، عید باغ عام، یہ کوئی عید ہوتی ہے؟ عید اگر ہے تو وہ عید میلاد النبی ہے. عید میلاد النبی کی مخالفت کر رہے. ایک تو ایسا ہے نوردی عید میلاد منا رہا، اور انہیں سادات کا دشمن. سادات اکرام کی عظمت یہ ہے کہ ان کو زکات نہیں دی جاتی. اور ایک پوچھنا چھاپتا شہر میں آپ کے سادات دشمن ہے. انہیں ایک طرح دیکھو کیسے کیسے ہے، انہیں پکا سادات دشمن. میرے سے بات نہیں کر سکتا ہوں. 9 کو میلاد مناتا، ساری دنیا 12 کو مناتی نا، انہیں 9 کو. اب دیکھو پوسٹر نکالتا حماقت سے، اپنی جہالت آپ بتاتا میں جاہل نمبر 1 ہوں. پوسٹر لگتے اور ساری دنیا کب مناتی؟ 12 ربیع. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء 12 ربیع الاول کو مناتے. خود انہیں جس سے وابستہ ہے اس کے لوگ 12 کو مناتے. اب یہ حماقتیں نکلتی. اور دوسری بات اس کی خباثت یہ ہے کہ بتانا میرے کو ضروری یاد آ گیا، انہیں لکھ رہا کہ سیدوں کو زکات دے سکتے ہیں. سید کا وہ مرتبہ ہے، سیدوں کو صدقہ واجبہ نہیں دیا جاتا، اور زکات صدقہ واجب ہے. سیدوں پہ حرام ہے. ایک مرتبہ پوری حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، یہ حدیث ہے مشکات شریف کی. سرکار دو عالم فاصلے نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار پر زکات حرام ہے، کیونکہ زکات مال کا میل ہے اور سید میل نہیں کھاتا. یہ مفہوم بیان کرو میں مشکات شریف پڑھ لینا
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن چھوٹے تھے، کھجوروں کا ڈھیر بنا ہوا تھا، امام حسن ہاتھ ڈالے اور کھجور کو منہ میں ڈال لیے. سرکار نے جو دیکھا، امام حسین چھوٹے اتنا پیار کرتے تھے نا، امام حسین نے امام حسین کے دہن میں سرکار نے انگلی ڈالی اور کہا چھپو چھپو چھپو، چیچی یہ کیا کرے لگے، پورا کھجور نکال کے بولے حسن تم کو معلوم نہیں ہم اہل بیت پر، ہم سیدوں پر زکات کا مال حرام ہے. انہیں بڑا زکات دینا سیدوں کو. بولیے حضرت فضیل بن عباس، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالی. حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا، کیونکہ زکات قبول کرنے وصول کرنے کے عامل ہوتے تھے عمر، تو بولے میں بھی زکات وصول کرتا ہوں. سرکار بولے، سرکار سے اجازت طلب کرے. حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ چچیرے بھائی ہیں سرکار کے خاندان سے، اس واسطے زکات بنی ہاشم پہ بھی نہیں ہے دینا. زکات بنی ہاشم، وہ بھی بنی ہاشم میں حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، ان کو زکات نہیں دی جاتی. تو حضرت بنی ہاشم سے سرکار کی چچا حضرت بنو عباس سے ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی زکات وصول کر کے لاتا ہوں. تو سرکار بولے کہ ہم بنی ہاشم پہ زکات کا کوئی بھی کام کرنا حرام ہے، اجازت نہیں دیے. سرکار نے ایک قبیلے والے کو زکات کا عامل بنایا. انہوں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو نکل گئے نا چھپے چھپے سادات کے دشمن، ان کی پہچان آپ کو ہو جائے. یہ چھپے چھپے سادات کے دشمن اپنے آپ کو یہ شاہ وہ شاہ کہیں کے بھی شانی ہے. ہاں، پیٹ میں علی کا نام ڈھالا نہیں ہے، شاہ بن گئے، عالم بن گئے، کچھ آتا نہ جاتا. ذرا میرے سے بات کر لو، بولو. وہ تحاوی کی عبارت لے کے ناچ رہے. انہوں تو صدقے واجبات کی بات نہیں کرے، انہوں صدقے نافلہ کی بات کرے. تو کچھ تمیز نہیں ہے تو پڑھا ہے یہ کتاب. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ساتھ ہے، تم میرے بھی ساتھ چل کے زکات وصول کرو، تم کو بھی کچھ پیسے مل جاتے. بولے انہوں نے میں سرکار سے پوچھ کے آتا ہوں تمہارے ساتھ. وہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کے غلام سے آزاد جب غلام کو کیا جاتا نا تو اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا جاتا، آزاد غلام کی یہ تاریخ ہے. تو انہوں جا کے سرکار سے پوچھے، سرکار میں بھی جاؤں کیا ان کے ساتھ زکات؟ بولے نہیں، تم خاندان ابو آپ کے آزاد غلام ہے، جب ہم کو زکات لینا نہیں ہے تو تم کو بھی زکات لینا نہیں. سنے آپ ادھر یارو پڑھے نہ لکھے مشائخ بن گئے، پڑھے نہ لکھے عالم بن گئے، لیڈروں کی چرچا گیری کرے، زکات سیدوں کو مال کچیلا کھلا رہے. ہمت ہے تو پاک صاف پاک مال کھلا، جیب کا کھاد حلال نظرانہ دے سیدوں کو. تو جب سرکار کو سن لے، امام حسن کو روک لے سرکار یہ مال نہیں لے سکتے، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر رزق آسان بتا دو پوری بحث میں کرتا، اس کی بہت بڑی بحث ہے. یہ شعر امام شافعی نے کہا میں رات کی عمر کو نہیں بول رہے اس میں. اگر حب آل محمد رزق ہے تو حب آل محمد سرکار کی آل کی محبت رزق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سرکار کی آل کی محبت شیعہ ہونا نہیں ہے، سرکار کی آل کی محبت راضی ہونا نہیں ہے. راضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو توہین کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ کے دشمن کو راضی کہتے ہیں. تو امام فرما رہے شافعی کہ رزق جو ہے آل محبت کی محبت نہیں ہے، رزق ہے صحابہ کی دشمنی کا نام ہے. اس لیے نہ وہ آل محبت کی
صرف محبت ہے نہ میں راضی ہوں بلکہ میں سنی ہوں، صحابہ سے جو محبت کرتا ہوں اہل بیت میری جان ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس کو لے کے یہ تفضیلیات رہے ہیں۔ وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں نے اس لیے سنایا کہ یہ آل محمد سے اتنی محبت رکھتے تھے امام شافعی۔ اب آپ کو یہ کوئی بات نہیں بتاتا، میں بتا دیتا، مگر آپ صدیق اکبر کو پہلا نمبر دینا۔ یہ مشائخین کے پاس نہیں بیٹھنا جا کے، اب کے موجودہ مشائخین کے پاس جانے نہیں، ہمت ہے کہ جواب دینا یزید کی تعریف کرنے والوں کو، ان کے لئے آگے بیٹھ رہے ہیں۔ وہابیوں سے دوستی، اہل حدیثوں سے دوستی ان کی، اہل حدیثاں دشمن اہل بیت کے، وہابیہ پورے دشمن، دیوبندیاں دشمن۔ اب دیوبندیوں کو دیکھیے آپ، جانور کو مقدس بنا دیتے، پھر بھی کوئی برا یہ وہابیوں کو کیا سدری، کیونکہ انہوں ادھر کے ہے، انہوں بھی مقدس مانتے۔ سرکار بولے کاٹو، انہوں بولے نہیں کاٹنا، اس کو مقدس ہی بنا دو تاکہ کوئی نہ کاٹے۔ تو جانور بھی مقدس ہو رہا تھا کیا؟ حالانکہ اپنے پاس کبوتر کو مقدس مانتے نا بھائی، مانتے نا، کیونکہ وہ ہجرت کے وقت کبوتر بھی آ کے انڈا دی، وہ ہے نا، تو کبوتر کو اپن بڑی محبت سے، بڑی اس کے تقدس سے دیکھتے نہیں، کیا مطلب کیا بولتے دیکھتے نا، مگر وہ بھی حلال ہے، اس کو بھی کاٹ سکتے۔ تو یہ سرکار تو بولے کاٹو، سورہ بقرہ بھی ہے، اور یہ پوری وہابی لابی، سمجھ میں آ رہا ہے ابراہیم صاحب میں کیا بول رہا ہوں، پوری وہابی لابی بول رہی کہ اس کو مقدس جانور بنانا کہتے تاکہ کاٹنے ہی نہیں، انہوں تو کاٹنے کا کاٹتے رہتے، انہوں نے کاٹی گئے، پوری شریعت کو تبدیل کریں گے، پھر بولے ہم شریعت کا پاسدار ہیں، انہوں شریعت کو تباہ کر رہے ہیں۔ سنی کہہ رہے ہیں قانون کچھ بھی بنا لو، ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار نے جتنے جانوروں کو حلال کیا ہے ہم اس کو حلال کرتے ہیں اور ان کو جمعہ بھی کر سکتے ہیں۔ میری بات تک نہیں پہنچے آپ لوگ، یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ پھر انہوں مسلم پرسنل اللہ بورڈ کہتے، یہ بورڈ نہیں ہے، آپ کی دوزخ میں لے جانے کا کوڈ ہے یہ سمجھ لو آپ۔ جب کہیں سنو امام حسن اور حسین کی کیا محبت ہے، اس لیے یہ تو میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک سنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، وہ ایسے صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے تو دیگر صحابہ سمجھتے تھے، دیگر لوگ سمجھتے تھے یہ سرکار کے بیٹے ہیں، اتنا تعلق تھا سرکار سے حضرت عبداللہ نے۔ آپ جو ہے 5 یا 6 مسلمان ہیں حضرت عبداللہ، سرکار قرآن سناتے تھے ان کو اور ان سے قرآن سنتے تھے، اور سرکار کے نالے اقدس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے بغلوں میں رکھ کے سرکار کی نالین پہناتے تھے، سرکار کے نالین کو اتارتے تھے، آسے کی خدمت ادا کرتے تھے، سرکار کے بڑے قریبی خدمت دار تھے اور بہت بڑے عالم۔ اور حضرت عمر فاروق نے ان کو کوفہ بھیجا، کوفے میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، فقہ کے بڑے ماہر تھے، جس مدرسے کے طالب علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ جس فقہ پہ چل رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو نالج نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کام ہے بتا دینا، پھر بھی آپ ان کرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بولے سب سے ملنا ہے، کہیں کو ملنا، ہم تو ملے گئے نا عبداللہ ابن مسعود سے، اب کہیں کو ملنا کس سے بھی؟ یہ سلح کلیت چھوڑو، آپ لوگ بھی چھوڑو، اگر میری تقریر سن رہے تو یہ وہابیوں کو بھی بے ایمان سمجھو
رافضیوں کو بھی بے ایمان اور تفضیلیوں کو بھی ویسے سمجھو. تو مرشد کی حضرت چھوڑ دو بھائی، ورنہ حضرت مولا علی کوڑے ماریں گے، کوڑے. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ منافق کے دل میں، سنو یہ حدیث ہے، منافق کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت ایک جگہ نہیں ہوتی. ہاں سرکار فرما رہے ہیں، اب حدیثیں سنتے جائیے آپ. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت رکھوں. سرکار فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہے. کیوں چھوڑ رہا ہوں جملہ آپ کی سماعت تک پہنچا رہا ہوں. جس طرح نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکات فرض ہے، عمرہ نے حج، زکات فرض ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی کی محبت فرض ہے. یہ باتیں نہیں سنا سکتے رافضی تفضیلی. اور فرما رہے سنیے مولانا آگے سرکار فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ اس کا روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی زکات قبول کرے گا، نہ اس کا حج قبول کرے گا، نہ اس کی فرض قبول کرے گا، نہ اس کی سنت قبول کرے گا. اس کو اللہ دوزخ کے حوالے کر دے. اس لیے ہم چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ صحابہ سے بھی محبت رکھو، اہل بیت سے بھی رکھو، کیونکہ صحابہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت رکھتے تھے. اب دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت مثال دے کہ ایک دن کے قابل بن گئی. اللہ کو 5 وقت ہم کو محبت سکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سید کائنات، مولا کائنات، سید الشہداء امام حسین، امام حسین، تمام اہل بیت کی ایک دن کی محبت. کتنے دن کی محبت؟ سورہ کیا لگا نہ زور سے بولو. ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت ہے. ایک دن کی محبت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن کی محبت 1 سال کی محبت عبادت سے بہتر ہے. اب آپ نے کتنی دیر سے بیٹھے، کتنے گھنٹے ہو گئے، اب لگا اس سے کہ آپ کو کیا کیا درجے مل رہے. اس وجہ سے اہل بیت کی محبت میں آدمی مرا تو امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اہل بیت کی محبت میں جو مرا شہید مرا. شہید کا مرتبہ دیا جائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. جو اہل بیت کی محبت میں ملا اس کو 2 جنتیں دی جائیں گی. جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو اس طرح جنت میں لے جائیں گے جیسا دلہن کو دولہے کے گھر کو لے جاتے ہیں. جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو منکر نکیر اور ملک الموت جنت کی بشارت دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت جماعت میں مرا. امام فخر الدین رازی حدیث کو لائے. اور جو اہل بیت کے بغض میں مرا، دشمنی میں مرا، جیسا یہ رافضیاں ہیں، جیسا یہ وہابیاں ہیں، دیوبندیاں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، سیف اللہ رحمانی کے لوگ، یہ سب جو اہل بیت اطہار کے بغض میں مرا
اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا جائے گا یہ رحمت سے محروم ہے. اور جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت. اس لیے سرکار نے کہا امام حسن علیہ السلام کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر، امام حسین علیہ السلام کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اور دونوں کے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا جو مجھ سے محبت رکھے گا، جو امام حسن سے محبت رکھے گا، جو امام حسین سے محبت رکھے گا، جو ان کے ماں باپ مولا علی سے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت رکھے گا، کل قیامت میں میرے درجے میں رہے گا. کیا نصیب ہے؟ بولو نصیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ خالی محبت کرنا ہے. محبت کیا ہے؟ یزید کو برا بولنا. یہ دور کی محبت کیا ہے؟ جو بولے علیہ السلام نہیں بولنا، ان کو دھتکار دینا. ہم تو بولی گے امام حسن علیہ السلام، امام حسن. جو بولا نہیں یزید تو جنگ میں نہیں تھا نا، سمجھ لینا یہ دوزخ میں، اس سے دور ہونا. جو بولا یہ شربت کا دودھ پلا رہے ہیں، سمجھ لینا انہیں سرکاوا ہے، جا رہا ہے انہیں دوزخ کا پانی پینے کے لیے. جو یہ بولا یہ جلسہ کئی کو کر رہے ہیں، سمجھ لینا کدھر کا. اب زیادہ اپن بحث نہ کرنا، یہ پہچان کے ذریعے اس کا بائیکاٹ کرنا، اس سے دور رہنا، تو سرکار کی نظر رحمت پڑے گی. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دوہرا پنا کریں گے تو سرکار فرما رہے ہیں ان منافقین کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا. اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کافروں کو منافقین کو اکٹھا جمع کر کے میں ان کو دوزخ میں ڈالوں گا. تو بھائی میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ منافق مت بنیے، یا تو حسین والے ہو جائیے یا یزید والے ہو جائیے. ہم تو حسین والے ہیں. آپ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ بس حسین والے ہوئے تو یہ وہابیوں کا، جماعت اسلامی کا اور تبلیغی جماعت کا، رافضیوں کا، تبدیلیوں کا اور ایسے مشائخین جو علی کا پہلا نمبر بول رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا اور رسول پاک کا دامن تھامنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی محبت ہم کو سکھائی ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے سے کیا ہوتا ہے. میری اہل بیت کے ایک صاحب تھے، عالم ادبی تھے، ایک سید علی کو دیکھے انہوں سنت کے خلاف کچھ کام کر رہے تھے. انہوں سید صاحب کو ڈانٹے. ڈانٹنے کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو گیا جو تھا. جب ان کو معلوم ہوا کہ سرکار کی توجہ نہیں ہو رہی، کسی طرح معلوم کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اس سید کو ڈانٹا، چھڑکیاں دی. تو سرکار بولے تم ہماری اولاد کو جوڑتے اس لیے تمہارے معاملے ختم ہو گئے. پھر انہوں خواب میں سے ہوشیار ہوئے، وہ سید صاحب کے پاس جا کے معافی چاہے اور سرکار نے اس سید کو کہا کہ تم بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو. ایک سید زادے بھوکے پیاسے سیدوں کے بچے تھے، نکل گئے سفر میں گم ہو گئے. تو یہ دیکھے کہ ایک مسلمان کا گھر ہے تو اللہ کھٹکھٹا دیے، کھٹکھٹا مار کے پوچھے بھائی یہ تو مسلمانوں کا گھر ہے اور سرکار کے ماننے والے ہیں. دروازہ کھولے، وہ شیخ صاحب سے بول پڑے پورے سینا وہابی ہیں آج کے. یہ وہابیوں کے لیے بھی بہت پیسہ ہے، رافضیوں کے لیے بھی بہت پیسہ ہے. اچھا ہے اپنے لیے پیسہ نہیں ہے تو مال رہے نہ رہے مگر رسول کی نظر کرم رہے. ہم سنیوں کا یہی کمال ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر رہے نسبت خواہی. تو وہ دروازہ کھولے، یہ بچے بولے کہ ہم مسافر ہیں، رستہ بھٹک گئے ہیں، بہت دنوں سے آپ بھوکے ہیں، آپ مسلمان ہیں اور ہم جو ہے آل رسول ہیں. تو انہوں اپنے سامنے آ کے بولے کیا ثبوت ہے؟ اب ثبوت کہاں سے لائیے؟ کیا ثبوت ہے آل رسول؟
دروازہ بند کر لیے. بچے دوسرے دروازے پہ گئے تو انہیں یہودی تھا. انہیں جو دیکھا تو انہوں بولے کہ ہم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. یہودی بولا اچھا مسلمانوں کے پیغمبر ان کی آل ہے. گھر کو آیا, بیت کمرہ سجایا, شہزادوں کو رکھا اور بڑا اہتمام کیا, بڑی تواضع کیا. تو کیا کیا اس نے؟ بہت اہتمام کیا, بہترین غذا کھلایا, آرام سے رکھا. اور اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ میرے گھر میں مسلمانوں کے پیغمبر. ادھر کیا ہوا, وہ یہودی رات میں سو گیا. سرکار کی جلوہ گری ہو گئی. سرکار نے کہا تم نے ہماری اولاد کے ساتھ اس رسول کیا ہے, ہم تم کو اسلام عطا کرتے ہیں. انہیں سرکار کے کہنے سے مسلمان ہو گیا. اب عالم کو بھی خواب پڑا جو بڑھا دیے تھے سیٹھ صاحب, تو وہاں جو ہے نا ایک ہنگامہ ہے اور انہیں بھی جا کے درخواست کر رہے ہیں. پوچھے تم کون ہے؟ تو میں مسلمان ہوں. بولے ثبوت کیا ہے مسلمان سے؟ ثبوت کیوں؟ اب ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. میں سرکار میں ہوں گا مگر ثبوت دو. تم ہماری اولاد سے ثبوت مانگتے, بڑھا دیے. انہوں نیند میں سے ہوشیار ہوئے تو عجیب کیفیت ہو گئی. ارے میں نے یہ کیا کر دیا, توبہ اللہ. اور بچوں کو ڈھونڈے, تم معلوم ہے کہ یہی جو ہے یہودی کے گھر میں ہے. یہودی کے گھر کو گئے, جا کے بولے میں مسلمان ہوں, وہ بچوں کو میرے حوالے کرو. یہودی بولا جاؤ تم اپنا کام کرو. کہاں ہے؟ ہاں ان بچوں کے صدقے میں مجھے اسلام بھی مل گیا ہے. تو یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار اپنی آل پہ اتنی نظر رکھتے ہیں اور لوگوں کو متنبع کرتے ہیں. اس لیے بڑے بڑے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں, بار بار کھڑے رہے بیٹھ رہے, کھڑے رہے بیٹھ رہے. تو درس کے بعد شاگردوں پوچھا حضور آج کیا بات ہے, کیا تکلیف ہے آپ کو کہ جو آپ اٹھ رہے تھے بیٹھ رہے تھے, اٹھ رہے تھے بیٹھ رہے تھے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بولے بابا کچھ بھی نہیں ہے, میں تم لوگوں تو میری طرف تھے, میری نظر باہر دیکھنی تھی, باہر ایک بچے کھیل رہے تھے, ایک بچہ اس میں سرکار کی آل کا تھا, آل رسول تھا. وہ بچہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا, جب وہ سامنے آتا کھیلتے ہوئے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑے رہ رہا تھا. یہ ہے سر. آپ سیدہ بھی ویسی ہو گئی تو سید ہوا. اب سید کب برقرار رہتا؟ اگر سید بد عمل ہے تو سید ہے, بے عمل ہے تو سید ہے, لیکن بد عقیدہ ہے تو سید نہیں. اس لیے میں بولتا ہوں خاندان مت بتاؤ, عقیدہ بتاؤ. میں ان کی اولاد ہے, ان کی اولاد نہیں ہے. آپ اچھے اولاد سے, اچھے خاندان سے ہیں, لیکن آپ بولے علی کا پہلا نمبر اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے مرتد قرار دے رہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق کو غدار قرار دے رہے, حضرت ابوبکر صدیق کو آپ قابض قرار دے رہے ہیں اور حضرت علی کو بزدل قرار دے رہے ہیں. تو اب آپ سید لے لیتے, حضرت علی خود تمہارا انتخاب نہیں ہے. بچ کے رہیے, صحابہ کی توہین مت کیجیے, صحابہ سے محبت کیجیے, ہاں اہل بیت سے محبت کیجیے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ واقعہ منصوبہ بیان کرتے ہیں کہ اور دوسرے سے بھی ہے. آپ حج کے لیے جا رہے تھے, ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مردار جانور کے گوشت کو کاٹ کے تھیلی میں رکھ رہی تھی. حضرت کو تشویش ہوئی ہے, مردار جانور یہ عورت کیوں کاٹ رہی ہے؟ حضرت نے تعاقب کیا, وہ بزرگ نے تعاقب کیا, تعاقب کر کے دیکھے کہ آخر یہ کیوں لے جا رہے ہیں حرام جانور کا گوشت. تو ایک عورت جو ہے گھر میں چلے گئی, ہمارے ٹھہر گئے حضرت, جھانک کے دیکھے وہ عورت کالی, اس کے بعد بچیاں تھی. بولے دیکھو ہم کو کئی دنوں سے فاقے گزر رہے ہیں, اب ہم جان کے لالے پڑے ہیں, مردہ جانور تھا اس لیے میں لالی ہوں, اب یہ پکائیں گے اپن کھائیں گے. حضرت کھٹکھٹا دیے, یہ سن کے کھولے, کون؟ ارے کون ہے آپ؟ یہ کیوں لائے یہ جانور حرام؟
یہ مردار جانور کا گوشت آپ کیوں لائے؟ تو انہوں نے بولے تم اپنا کام کرو بھی، ہمارے سے کیا ہے، ہم کچھ بھی کر لیتے. بولے نہیں وجہ. اب جب انہوں اصرار کرے تو بولے میاں ہم لوگ ہیں سید، ہماری شوہر کا انتقال ہو گیا، ہم بہت پریشان ہو گئے، میری کیا ہے بیٹیاں، اور ہم سید ہونے کے ناطے کسی سے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی مانگے، تو کئی دن سے ہمارے کو کھانا نہیں ہے، ہم بڑے محتاج ہو گئے، ہم نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارے پاس پیسہ ہے. آخر میں ہم مرنے کی قریب آ گئے تو ہم دیکھے کہ فقہ میں تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ، تو ہم نے وہ حرام گوشت لے کر آئے اور اس کو پکا کے اپنی جان بچانے کا سبب پیدا کر رہے ہیں. وہ بزرگ جو حج کو جانے والے تھے انہوں نے اپنا پورا پیسہ وہ سید گھرانے کو دے دیا اور حج کو جانا ملتوی کر دیا. حج کو لے گئے اس سال، کہا کہ آپ حرام مت کھائیے، آپ آل رسول ہیں. ہاں دیکھیے آپ یہاں نمازوں کو اہمیت دے رہے لوگ، روزوں کو اہمیت دے رہے ہیں، عمرے کو اہمیت دے رہے ہیں، حج کو اہمیت دے رہے ہیں، اولیاء کی گستاخی کر رہے ہیں، اصحاب کی گستاخی کر رہے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں کیا کرے؟ حج کو جانا ملتوی کر دیے. اب حج نہیں، رسول اللہ کی خوشی چاہیے. آل رسول کو انہوں نے پورے پیسے رقم دے دی، کہا کہ آپ اپنی زندگی سے گزار لیجیے. حج کو جانا ملتوی کر دیا، حج ہو گیا، تمام زائرین حج آئے. اب ہر طور ان سے مل رہا، السلام علیکم، ارے مبارک. انہوں بولے میرے کو کیوں مبارک؟ حج کو آپ کو میرے کو مبارک. نہیں آپ مینا میں ملے تھے نا ہمارے سے. انہوں بولے میں کب گیا؟ انہیں بولا السلام علیکم، آپ زمزم پہ ملے نا. ارے انہوں بولے میں کب گیا؟ انہیں بولا السلام علیکم، آپ مجھے لوگوں میں ملاقات ہوئی. السلام علیکم، آپ جو شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے نا. انہوں بولا نا میں ادھر گیا نہ ادھر گیا، یہ کیا قصہ ہے؟ دن بھر یہی مطلب ہے، جو حاجی سے مل رہے ہیں انہیں مبارک دے رہا، انہیں مبارکباد دے رہا. اور ایک صاحب آئے، آ کے بولے حضرت یہ آپ کے پیسے ہیں. انہوں بولے میں کیا پڑتی آپ کو پیسے؟ ارے آپ وہاں مقام پہ ملے تھے نا، میرے پیسے قرب چھوڑ گئے تو آپ نے میرے کو تھیلی دیے، تو میں واپس کرنے کو لایا ہوں آپ کو پیسے. انہوں بولے میں آپ کو دیا ہی نہیں، وہاں گیا ہی نہیں میں. ارے انہیں کیا بول رہے آپ میرے سے ملے، یہ تھیلی دیے، میں خرچہ کرا، اب میں آ کے بھی آپ کو ادا کر رہا ہوں، یہ قبول کر لیجیے آپ کے پیسے. انہوں نے میں دیے ہی نہیں، کہاں گئے پیسے؟ وہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے جب رات میں سو گئے، خواب میں قسمت جاگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، کہنے لگے اے وہ میرے امتی، جب تم نے میری آل کی خدمت کی، جب نے سیدانیوں کی خدمت کی، سید کے گھر کی خدمت کی، اللہ اتنا خوش ہو گیا، تمہارے جیسا انسان بنایا، فرشتہ تمہارے لباس میں آیا، فرشتہ تمہارا لباس اختیار کیا، تمہاری صورت اختیار کیا، اس نے طواف کیا، اس نے تمہاری طرف سے حج کیا، اس نے کنکریاں مارا، اور یہ قیامت تک ایسی ہوتا رہے گا. تمہاری طرف سے حج ہوتا رہے گا، اور وہ جو رقم ہے وہ فرشتے نے دی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ تم نے وہ مال خرچا. تو بولو آل رسول کی، سچے آل رسول کی خدمت کرنے سے حج بھی ہو جاتا ہے، مال بھی مل جاتا ہے. اس لیے امام شافعی نے کہا کہ آپ کی حضرت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، اور آپ کو صلاۃ، آپ پر درود بھیجے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. یہ آل رسول کا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے ہم آج امام حسین علیہ السلام، تو امام حسین کی بات ہی کیا ہے،
سرکار نے بارہا دعا کی، اے اللہ جو حسنین کریمین سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھے، اور جو امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین سے محبت رکھے اللہ تو اپنا محبوب بنا لے۔ ہزاروں واقعات ہے، آپ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، مگر یہ دور میں سمجھ کے چلنا ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے تو صحابہ سب کا بھی احترام کرنا ہے، صحابہ سے بھی محبت رکھنا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے محبت رکھنا ہے۔ نہ ہم کو رافضی ہونا ہے، نہ وہابی ہونا ہے، ہم کو سنی ہونا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا نہیں بولنا، کیونکہ سرکار نے ان کو صحابی بنایا۔ تو سرکار جن کو صحابی بنائے، ہم کو کیا ہے ان کو صحابی سے نکالنے کا حق۔ تو حضرت امیر معاویہ اہل سنت جماعت کے پاس صحابی ہے، قابل احترام ہے، اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بلا نہیں کہتے، جیسے اجمیر کے یہ جو ہے مجاورہ، اور یہاں حیدرآباد میں بھی چند نکل گئے، کیا کی بکواس صحابہ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم سنی ہیں، حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو ہم برا نہیں کہتے، اچھے نام سے ذکر کریں گے، اور ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا دم بھرتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں امام حسین کی فاتحہ دلائیے، شربت بنائیے، کھچڑی بنائیے، قبولی بنائیے، فاتحہ دیجئے، 10 محرم کو روزہ رہیے، قرآن شریف پڑھیے، کیونکہ امام حسین نماز اور قرآن کو بچانے کے لیے کربلا میں۔ امام حسین کون ہے؟ جب کربلا میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے پاچھے مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھا کر لے کے گئے، تو آپ کے لبے مبارک کھل رہے تھے، لوگوں نے سنا کہ ان لبے مبارک پر قرآن جاری تھا۔ بجائے تماشا کرنے کے قرآن کی تلاوت کیجئے، 10 محرم کو درود شریف پڑھیے، گھر میں شہادت کی محفل سجائیے، عورتوں کو بتائیے کہ اس دن روزہ رہنا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، فاتحہ دلانا ہے، قرآن خوانی کرنا ہے، اپنے بچوں کو امام حسن علیہ السلام، امام حسین کون ہے سمجھائیے، جیسا ابھی حافظ صاحب بولے کہ 3 خصلتیں اپنے بچوں کو سکھانا، محبت رسول، اہل بیت کی محبت اور قرآن۔ اس بات پر عمل کیجئے، اور آج کل کے وہابیوں سے بچیے، ان کا بیکاٹ کرو، آپ کا باپ بھی ہے تو اسے بیکاٹ کرو، آپ کا دادا بھی ہے تو بیکاٹ کرو، آپ کی بیوی ہے تو بیکاٹ کرو، اماں ہے تو بیکاٹ کرو، پھپھی خالہ ہے تو بیکاٹ کرو، آپ کا دوست ہے تو بیکاٹ کرو، عالم ہے تو بیکاٹ کرو، حافظ ہے تو بیکاٹ کرو، نہ رافضیوں سے ملو، نہ وہابیوں سے ملو، ملے تو امام حسین کے غلاموں سے ملو۔ یہ ہمارا پیغام ہے جو آپ تک ہم پیش کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، بڑا دور گزر ہے، مرنا ہے ہم کو، تو سرکار کو صورت بتانا ہے کہ نہیں ہے ہوتا۔ اگر آپ امام حسین کے خلاف بولیں گے، یزید کی تعریف کریں گے، پھر ہو گئے، اور آپ امام حسین کو بزدل قرار دیں گے یزیدیوں رافضیوں کی طرح، تو وہ بھی پکڑ میں۔ تو ہم نہ رافضی ہے، نہ شیعہ ہے، ہم نہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، ہم اہل سنت جماعت، اور ہمارے پیشہ امام حسین علیہ السلام۔ ان بزرگوں کو مانیے، اور ان کی عظمت میں خراج عقیدت غلامی پیش کیجئے۔ کل کا ہمارا جلسہ کشن باغ میں، وہ محلے کا نام جلال حافظ بابا نگر کچھ ہے نا، محلے کا نام 9 نمبر، وہ مکان میں جلسہ ہے، شیخ کریم صاحب کے مکان میں جلسہ ہے، آپ وہاں تشریف لائیے۔ اب رہ گئے 3 جلسے، اور ہمارا 9 محرم کا جلسہ جو بڑا عظیم المرتبہ جلسہ ہوتا ہے، 9 محرم کو شب عاشورہ کو زین فنکشن ہال، اندرون تالاب کٹا، میر جملہ، وہاں پر تشریف لائیے۔ 10 محرم کو ہمارا جامع مسجد افضل گنج پہلا مرکزی اہل سنت جماعت میں ہمارا مرکزی جلسہ جو 43 سال سے چلتے آ رہا ہے، یہ 43واں جلسہ ہے جامع مسجد افضل گنج
یہ عثمانیہ دارخان کے بازو جو بڑی مسجد ہے جامع مسجد افضل گنج میں 10 محرم کو اور کیا صبح 10 بجے، یہ جون کی کیا آ رہی 26 جون 10 محرم الحرام جمعے کے دن صبح 10 بجے جلسے کا آغاز ہوگا۔ 11:30 بجے اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ 11:30 بجے دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے شہزادے پوری کربلا کے مشاہد ہے، پورا کربلا آپ کی نظروں کے سامنے گزرا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو جو یہ دعا عاشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر تکلیف، بلا، مصیبت اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو دعا عاشورہ 11:30 بجے پڑھائی جائے گی، کیونکہ 12:30 اذان ہوگی، پھر نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ نماز جمعہ کے بعد جلسہ جاری رہے گا۔ مصائب کربلا، امام حسین، امام حسن شہیدان کربلا کی عظمت بیان کی جائے گی، مقصد بیان کیا جائے گا، پیغام کربلا دیا جائے گا۔ اس دن ہم کو 3 بار امام حسین کا ذکر کرنا ہے، روزہ رہنا ہے، امام حسین کا ذکر کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیے۔ آپ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے نا بھائی؟ تشریف لائیے 10 بجے صبح انشاءاللہ 43 سال سے جلسہ ہے، دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر بیٹھ کر امام حسین کا ذکر سنے، اور ہم اور آپ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے۔ میں مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون عمل کیا، اور یہاں کی کمیٹی جو ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کمیٹی یہ جلسہ رکھتی ہے، ہمارا تعاون کرتی ہے۔ اللہ سب کو امام حسین کی نظر کرم سے سرفراز فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے ڈالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سید الشہداء سلام علیکہ،
سبت خیر الورا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الفراز ربنا تقبل منا الفاتحہ الہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اعلیٰ صاحب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی متعشر خدا علیہ السلام سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام علیہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سیدنا امام حسین کل شہیدان کربلا کل اہل بیت صحابہ کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم صغیر رضا حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی کریم نواز سرکار رضی اللہ عنہ حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرما لے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مخاطب کو فرمائے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم کو صحت و تنسی عطا فرما ہماری عمر دراز فرما ہمیں صحت و تنسی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں اور موذی امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ بدعقیداؤں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ جب ہم مرے ہیں تو رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے سرکار کے جلوے ہو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے قبر کے عذاب سے بچا دوزخ کی آگ سے بچا میزان اور پسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولے کے پریشانی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو امام حسین کے صدقے میں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی مال و جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کے قبرستانوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کے مسجدوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کے درگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کی عظمت و وقار کی حفاظت فرما یا اللہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ان کی حکومتوں کو بدل دے میرے مولا یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں سے تو انتخاب لے لے میرے مولا یا اللہ ہم نے جو بیمار ان کو صحت عطا فرما جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں بہتر کاروبار چلا دے جن لڑکوں کی شادی ان کی شادی کروا دے یا اللہ جو لا اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے یا پروردگار جو بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما دے یا اللہ جو جیلوں میں ہے قیدوں میں ہے ان کو رہائی عطا فرما ہر ایک کی مصیبتوں کو دور فرما غزہ اور فلسطین کے مسلمان کو مدد فرما بیت المقدس سنیوں کے حوالے کر دے میرے مولا ہم پر رحم فرما کرم فرما ہمارے جلسوں کو کامیابی عطا فرما ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے میرے مولا یا اللہ ہماری حفاظت فرما 10 محرم کے جلسے کو کامیابی عطا فرما اور ہماری خدمت کو قبول فرما جو غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے ہماری حفاظت فرما آئندہ سال اسے بھی دھوم جلسہ کرنے کی ہمیں اور ابراہیم صاحب کو توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما ہم کو اپنے کرم میں لے ہماری حفاظت فرما یا جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو خواہش مقصد مرادیں ہیں اللہ امام حسین کے صدقے میں پوری فرما دے سب پہ رحم فرما کرم فرما ہم کو اپنی پناہ میں لے لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین